الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے. یہ عالمگیر مذہب ہے، آفاقی مذہب ہے اور تمام مذاہب کے اوپر اس کو فوقیت حاصل ہے. یہ دین اسلام ایسا عظیم الشان مذہب ہے کہ زندگی کے کسی گوشے کے اندر ہمیں اس نے پھسنا نہیں چھوڑا ہے. ہر جگہ کے اوپر ہماری رہنمائی فرمائی ہے. انسان اگر کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے، دین اسلام وہاں پر بھی اس کی رہنمائی کر رہا ہے. پاخانہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، دین اسلام وہاں پر بھی اس کی رہنمائی کر رہا ہے. وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، دین اسلام وہاں پر بھی اس کی رہنمائی کر رہا ہے. اور اسلامی جو تیوہار ہے اس کو مناتا ہے، وہاں پر بھی دین اسلام اس کی رہنمائی کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آفاقی مذہب عطا فرمایا ہے، عالمگیر مذہب عطا فرمایا ہے. اتنا زبردست ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے، ہر جگہ کے اوپر ہماری رہنمائی کر رہا ہے. آدمی آپس کے اندر ہنسی مذاق کر رہا ہے، وہاں پر بھی دین اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. حالانکہ ہم لوگ اس کو دین سے خارج سمجھتے ہیں، یہ لغو اور بیکار ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں، وہ بھی دین اسلام سے خارج نہیں ہے. لیکن شریعت کے حدود کا لحاظ بہت ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھے، جب حضور کی سیرت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، اس سے یہ بات ہمارے سامنے کھلتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپس کے اندر ساتھیوں کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے. غزوہ تبوک کا موقع ہے. اوس بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک
خیمے کے اندر تشریف فرما ہے، ایک خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خیمہ بالکل چھوٹا تھا اور تنگ پڑ رہا تھا۔ یہ صحابی جن کا نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اوس بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک بات یاد رکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے درمیان بہت ہی دوستانہ تعلق تھا، بہت ہی محبت والا تعلق تھا، آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ تو اوس بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ وہ مذاق کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ حضور میں پورا داخل ہو جاؤں یا آدھا داخل ہو جاؤں؟ اوس بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے یہ پوچھا، حضور میں آدھا داخل ہو جاؤں خیمے کے اندر یا پورا کا پورا داخل ہو جاؤں؟ اس لیے کہ خیمہ بالکل تنگ تھا، چھوٹا تھا، اور مذاق کرتے ہوئے حضور کے سامنے یہ جملہ کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، اس وقت حضور نے کہا پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، لیکن دین اسلام نے ہمیں بتایا وہاں پر جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ اللہ کے نبی آپ بھی مذاق کرتے ہیں؟ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو جواب دیا، جی ہاں میں بھی مذاق کرتا ہوں، لیکن کبھی بھی مذاق کے اندر جھوٹ بیان نہیں کرتا ہوں، کبھی اپنی زبان کے ذریعے جھوٹ نہیں بولتا ہوں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھیوں کے درمیان مذاق کیا کرتے تھے۔ بعض لوگوں کا ایسا مزاج ہوتا ہے، آپ کبھی بھی ان کے چہرے کی طرف دیکھو مسکراہٹ نظر نہیں آتی ہے، ان کو دیکھ کر غصہ آتا ہے، ایک ایسا انسان ہے کبھی ہنستا نہیں ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھیوں کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ یہ سیرت سے خارج نہیں ہے، دین اسلام سے خارج نہیں ہے، لیکن میں نے پہلے بھی یہ بات بیان فرمائی کہ شریعت کے دائرے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ شریعت نے ہمیں جو چیز بتلائی ہے اسی دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم آپس کے اندر ساتھیوں کے درمیان ہنسی مذاق کریں، لیکن ہمارا مذاق الٹا ہوتا ہے، ہم جھوٹ بیان کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے دوسرے آدمی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کی برائیاں دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ لوگ اس کو ذلیل سمجھے، لوگ اس کو رسوا سمجھے۔ میرے بھائیو، ایسی شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے۔ شریعت نے ہمیں ایک دائرہ دیا ہے، اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے ان اصولوں کا اہتمام کرتے ہوئے ہمیں آپس کے اندر ہنسی مذاق کرنا چاہیے۔ ایک بڑھیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عرض کر رہی ہے، اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ میرے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنستے ہوئے اس بڑھیا کے سامنے جواب دیا اور یہ درخواست کی کہ کوئی بھی بڑھیا جنت کے اندر داخل نہیں ہوگی۔ وہ بڑھیا پریشان ہو گئی، کیوں اللہ کے نبی؟ آنکھوں کے اندر آنسو جاری ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بیان فرمایا، کیا تو نے قرآن اور حدیث کے اندر نہیں پڑھا ہے جنت میں جو بھی آدمی داخل ہوگا وہ جوان ہو کر داخل ہوگا، جنت کے اندر کبھی برا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کیا ہے، لیکن مذاق کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ اسی طرح ایک دیہات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہو اور کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اٹھنی دیجئے تاکہ میں اپنے کام سارے کے سارے اس کے ذریعے نمٹاؤں اور سواری کے اوپر سوار ہو کر میں اس کام کے لیے جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو کہا، میں تجھے اٹھنی نہیں دوں گا، اٹھنی کا بچہ دوں گا۔ اس وقت اس دیہاتی نے کہا، اے اللہ کے نبی بچہ لے کر کیا کروں گا؟ مجھے تو کام لینا ہے، مجھے اس کے اوپر سوار ہونا ہے، میں آپ سے اٹھنی کا مطالبہ کر رہا ہوں، آپ تو مجھے بچہ دینے کی بات کرتے ہیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو جواب دیا، جو اٹھنی میں تجھے دینے والا ہوں وہ بھی تو کسی اٹھنی کا بچہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کیا ہے، لیکن مذاق کے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ تو دین اسلام ہر جگہ پر ہماری رہنمائی کرتا ہے، جہاں پر ہمارے تیوہار منائے جاتے
ہے وہاں پر بھی دین اسلام ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ اسی طرح کھیل کود کا معاملہ ہوتا ہے، آپس کے اندر لوگ کھیلتے ہیں، لوگ اس کو عیب کی چیز سمجھتے ہیں، یہ عیب کی چیز نہیں ہے، کھیلنا چاہیے لیکن شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، کسی کے درمیان نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت نے جو اصول بتلائے ہیں ان اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے اگر ہم کھیل کود کریں گے تو یہ دین اسلام سے خارج نہیں ہے بلکہ دین اسلام کے اندر داخل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں پر رہنمائی فرمائی ہے۔ دور جاہلیت آپ کو معلوم ہے کتنا خطرناک دور تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر آئے اس وقت نے دیکھا لوگ آپس کے اندر کھیلتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کشتی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو جان سے مار ڈالتے ہیں اپنے آپ کو بڑا دکھلانے کے لیے، اپنے آپ کو طاقتور دکھلانے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر محنت کی، ان کے اوپر زبردست محنت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا دیکھو آپ کو کشتی کرنا ہے، کس طرح کشتی کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی رہنمائی فرمائی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کشتی کی ہے۔ میں بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا ہوں، میں دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات بیان کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کشتی کی ہے۔ رکانہ جو پہلے اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے، بعد کے اندر حضرت رکانہ بنے۔ رکانہ اس زمانے کے اندر پہلوان اور طاقتور سمجھا جاتا تھا، لوگوں کے سامنے چیلنج کرتا تھا، کوئی مجھے پچھاڑ نہیں سکتا ہے، کوئی مجھے نیچے نہیں گرا سکتا ہے۔ اس نے اپنی طاقت کے اوپر غرور کیا، تکبر کیا، حضور کے سامنے چیلنج کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کشتی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ رکانہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کشتی کر رہے تھے۔ اور کشتی کیسے ہونی چاہیے؟ ایسا نہیں کہ ایک دوسرے کی جان چلی جاوے، اس کو خون نکلے، اس کو کوئی تکلیف پہنچے، بلکہ کشتی یہ ہونی چاہیے آدمی اگر زمین کے اوپر گر جاوے تو وہ ہار گیا، یوں سمجھا جاوے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کو پچھاڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت رکانہ بنے، انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی کرنے کا طریقہ بھی ہمیں بتلایا۔ کشتی کس انداز سے ہمیں کرنی چاہیے۔ ہم لوگ اپنی طاقت کو بتلانے کے لیے اپنی طاقت کے اوپر غرور کرتے ہوئے دوسرے کو اتنا زیادہ مارتے ہیں، اتنا زیادہ مارتے ہیں اور بعض مرتبہ تو اس کی جان چلی جاتی ہے، حالانکہ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اسی طرح ہم آپس کے اندر مسابقہ کرتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، یہ بھی کرنا چاہیے، یہ بھی کرنا چاہیے، یہ بھی دین اسلام سے خارج نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایت کے اندر بیان فرمایا ہے، جو کھیل اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے تم کو غافل کر دے اس کھیل کو نہیں کھیلنا چاہیے، سوائے 4 کھیلوں کے۔ اس کے اندر یہ دوڑ لگانا بھی ہے، یہ دوڑ لگانا بھی ہے، آپس کے اندر مسابقہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور روایتوں کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے صحابہ بھی آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مسابقہ کرتے تھے، اور یہ دین اسلام اور شریعت سے خارج بات نہیں ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپس کے اندر دوڑ لگاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے آپس کے اندر مسابقہ کیا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، دوڑ لگا رہے ہیں میدان کے اندر۔ پہلی مرتبہ حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے بڑھ گئے۔ اسی طرح دوسری مرتبہ جب مسابقہ ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زبیر بن العوام سے آگے بڑھ گئے۔ تو ایسا کرنا چاہیے، لیکن جہاں پر شریعت کے اوپر داغ لگتا ہے، شریعت کو داغدار کیا جاتا ہے اور شریعت کے جو حکم ہے اس کے خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو ایسی جگہ پر ہمیں نہیں کھیلنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ایک انصاری صحابی جن کو اپنی دوڑ کے اوپر بڑا فخر تھا، اپنی دوڑ کے اوپر بڑا فخر تھا، ایک انصاری آدمی تھا، اس کو اپنی دوڑ کے اوپر بڑا فخر تھا، وہ لوگوں کے سامنے چیلنج کرتا تھا، کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، کوئی مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ حضرت سلمہ ابن الاکوع جو بہت تیز رفتار دوڑنے والے صحابی تھے، اور روایتوں کے اندر ان کی بات مشہور ہے، جو اونٹ غائب ہو گئے تھے لے کر چلے گئے تھے، سلمہ ابن الاکوع
भागे थे, उन ऊँटों के पीछे दौड़े हैं, वो दौड़ने के अंदर बड़े माहिर थे, इनकी बहुत सारी हदीसें भी आती है और बहुत जबरदस्त तीरंदाज भी थे। तो सलमा इब्नुल अक्वा जो तेज रफ्तार दौड़ने वाले थे, बहुत जबरदस्त दौड़ने वाले थे, कोई इनके आगे नहीं निकल सकता था। तब उन अंसार आदमी ने यह कहा कि मेरे आगे कोई नहीं निकल सकता है। जब ये चैलेंज किया सलमा इब्नुल अक्वा और उस अंसार के दरमियान जब मुकाबला हुआ, जब आपस के अंदर कंपटीशन हुई, उसी दौरान सलमा इब्नुल अक्वा उस अंसार आदमी से आगे बढ़ गए। ये दीन इस्लाम और शरीयत से खारिज चीज नहीं है, लेकिन शरीयत की जो हुदूद है इसका पासो लिहाज होना चाहिए। औरतों के दरमियान भी मुकाबला होता है। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ भी ये मुकाबला किया है और दोनों ने आपस के अंदर दौड़ लगाई है। ये रिवायतों के अंदर बात हमें मिलती है। इसलिए एक बात तो ये याद रखो, अपनी बीवियों के साथ भी हंसी मजाक करना चाहिए। आजकल हमारा मिजाज ऐसा बना है, अगर बीवी के सामने ऐसा करेंगे तो फिर हमारी इज्जत नहीं करेगी और उनके सामने पहले से ऐसा गुस्सा करने लगते हैं, अपनी धाक दिखाना चाहते हैं। याद रखो, ऐसा करने जाओगे तो फिर और ज्यादा फंसोगे। शरीयत ने हमें गुंजाइश दी है, हमें इजाजत दी है, अपनी बीवी के साथ भी हंसी मजाक किया करो, अपनी बीवी के सामने भी मुस्कुरा कर देखा करो। बीवी के सामने मुस्कुरा कर देखना ये भी सदक़े का सवाब रखता है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दौड़ लगाई है उस वक्त भी कैसा शरीयत का पासो लिहाज रखा है। पर्दे का इत्मीमाम बहुत जरूरी, अगर औरत है औरत के सामने पर्दा होना बहुत जरूरी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह के ऊपर ले गए जहां पर कोई आदमी नजर नहीं आता था। उस मैदान के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दौड़ लगाई। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आगे बढ़ गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहने लगी, देखो देखो मैं आगे बढ़ गई मैं तुमसे। फिर कुछ दिनों के बाद दोबारा मुकाबला हुआ, दोनों के दरमियान कंपटीशन हुई। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए। उस वक्त हजरत आयशा गमज़दा थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से फरमाया, आयशा घबराने की जरूरत नहीं, दिल कभी दिल का, ये तो दिन दिन की बात है। कभी तुम आगे बढ़ती हो, कभी मैं आगे बढ़ता हूँ, कभी वो आगे बढ़ता है, कभी ये आगे बढ़ता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो शरीयत ने ये सारी चीजें हमें सिखलाई है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम लोग इससे दूर हैं। एक बात याद रखो, तैरना भी सीखना चाहिए। हदीस के अंदर ये भी मिलता है, तैरना भी सीखना चाहिए। और बाज़ रिवायात के अंदर तीरंदाजी की बात भी आई है कि तीरंदाजी भी हमें सीखना चाहिए, इसलिए कि कभी मौका आ जावे जिन्हें इस्लाम के खिलाफ कोई आवाज उठा रहा है, उस वक्त उनके सामने हमें लड़ना पड़े, उस वक्त अच्छी तरह हम तीर चला सके। तो ये भी सीखना चाहिए। ये कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन हमारा मामला उल्टा हो चुका है। जो चीजें सीखने की नहीं है, जो चीजें खेलने की नहीं है, उन चीजों को खेलते हैं, उन चीजों को सीखते हैं। हालांकि ये चीज हमें हलाक करने वाली है, हमारे वक्त को जाया और बर्बाद करने वाली है। इसके बावजूद भी उन चीजों को हम सीख रहे हैं, ये हमारे लिए दुरुस्त और जायज नहीं है। शरीयत इसकी हमें इजाजत नहीं देती है। इसी तरह जो गोरे होते हैं उनकी भी सही तौर पर तरबियत करनी चाहिए, इनको भी पालना चाहिए, इनको भी अच्छी तरह खिलाना चाहिए, अच्छी तरह तैयार करना चाहिए। इसलिए कि कभी जिहाद का मौका आ जाए, उस वक्त सवारी के लिए हमें काम आने वाला है। तो ये चीज भी हमें मिलती है। तो जो चार चीजें थी वो मैंने आपके सामने जिक्र की, वरना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज और जो खेल अल्लाह की याद से गाफिल करने वाला है उन चीजों से मना फरमाया है। मगर ये जो चार चीजें हैं इसको सही तौर पर सीखना चाहिए और शरीयत के दायरे के अंदर रहते हुए इसके ऊपर अमल करना चाहिए हमें। इसके साथ साथ शरीयत ने हमें
تہوار منانے کی بھی اجازت دی ہے، لیکن تہوار کو کس طرح منایا جائے، کون سا تہوار منایا جائے، وہ ساری کی ساری باتیں میں نے گزشتہ تفسیر بیان کر رہا تھا، اس وقت بھی ذکر کی تھی کہ شریعت نے ہمیں تہوار منانے کی جو گنجائش دی ہے، جو اجازت دی ہے، وہ کس طرح ہمیں منانا چاہیے، کون سا تہوار منانا چاہیے۔ مجھے آج کی اس مجلس کے اندر آپ کے سامنے یہ عرض کرنا ہے، یہ 14 جنوری، یہ 15 جنوری جن کو ہم کہتے اتران کہتے ہیں، اور اسی درمیان لوگ پتنگیں اڑاتے ہیں اور ایک دوسرے کی پتنگ کو کاٹتے ہیں، میرے بھائیوں یہ دین اسلام کے اندر داخل نہیں ہے، شریعت کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے مسلمان نوجوان ان کھیلوں کے اندر شریک ہوتے ہیں، ان کے تہوار کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ یہ ہندوؤں نے اپنا مذہبی تہوار اس کو بنایا ہے، اور اس کی رسم کیسے شروع ہوئی؟ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 14 جنوری کے بعد ٹھنڈی چلی جاتی ہے، 14 جنوری کے بعد ٹھنڈی چلی جاتی ہے، موسم بہار شروع ہوتا ہے، تو اس کے لیے لوگ اس طرح اس کو مناتے ہیں اس دن کو۔ لیکن زیادہ تر قوی اور صحیح بات جو ہندو مورخین نے لکھی ہے وہ یوں لکھی ہے کہ دور مغل کے اندر ایک بادشاہ تھا، اس کی بادشاہت تھی، اور اس وقت لاہور کے اندر کچھ نوجوان بچے تھے، وہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے، ہندو بچے بھی آتے تھے، مسلم بچے بھی وہاں پر پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ بچوں کے درمیان کا جھگڑا ہوتا رہتا ہے، اس وقت ایک جو ہندو لڑکا تھا مسلم لڑکے کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو گیا۔ اب جھگڑے کے درمیان اس ہندو لڑکے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گستاخی کی۔ حالانکہ گستاخی رسول کی سزا کیا ہے؟ موت ہے، اس کو موت دینی چاہیے، اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ اور اسی دوران یہ حکومت چل رہی تھی اور لوگوں نے یہ درخواست درج کی کہ اس آدمی نے حضور کے خلاف یہ باتیں بکواس کی ہے اور حضور کے خلاف یہ باتیں بیان کی ہے، اور ان کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف ایسی خراب اور غلط باتیں بیان کر رہا ہے۔ اس وقت پھر وہاں کے جو قاضی تھے اس نے اس کے لیے پھانسی کا فیصلہ سنایا، اس کو پھانسی کے اوپر چڑھایا جائے گا۔ اس نوجوان نے جو جھگڑا کیا تھا مسلمان لڑکے کے ساتھ اور حضور کے خلاف جو باتیں بیان کی تھی، اس کے خلاف کیس ہوا اور قاضی نے یہ فیصلہ کیا اس کو پھانسی کے اوپر چڑھایا جائے گا۔ اس وقت انہوں نے گورنر کے پاس پہنچے تاکہ کچھ سفارش ہو جائے، تو کچھ لوگ وہاں پر پہنچے، لیکن گورنر نے انکار کر دیا کہ نہیں، قاضی نے فیصلہ کر دیا اور پھانسی کے اوپر چڑھنا پڑے گا۔ اس وقت اس نوجوان کو پھانسی کے اوپر چڑھایا گیا۔ اب اگلے سال انہوں نے اس دن ایک بڑا میلہ لگایا اور لوگوں نے پتنگ بازی کی اور پتنگیں اڑائی اور اس دن کو وہ منانے لگے۔ وہاں سے رسم شروع ہوئی۔ ویسے بھی حضرت عیسیٰ سے پہلے بھی یہ رسم تو چلتی تھی، لیکن اس کو جو زیادہ رواج ملا ہے، یہ جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اور ہمارے پڑوس کے ملک کے اندر زیادہ تر اس کی اہمیت ہے اور لوگ اس کو بڑے خوشی کے ساتھ مناتے ہیں، حالانکہ ہمارے ملک کے اندر بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان اس کے اندر شرکت کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے نوجوان ان کے مذہبی تہوار کے اندر شرکت کرتے ہیں۔ یاد رکھو اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے، ہمارا ایمان کہاں جا رہا ہے؟ ہم نے خود ہی اپنا تشخص، اپنی آئیڈینٹی، اپنی پہچان کو ہم نے خود ہی کھو دیا ہے۔ دین اسلام کی دھجیاں اڑا کر کے، غیروں کے مذہب کو اپنا کر کے، اور جو یوروپ کی اقوام ہیں ان کے طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر لا کر کے ہم نے خود اپنا تشخص کھو دیا ہے۔ پھر ہم یوں کہتے ہیں ہم پسماندہ ہیں، ہم ذلیل ہیں، ہم رسوا ہیں۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے ہم نے غیروں کی مشابہت اختیار کی۔ یوروپ اقوام جن چیزوں کو کرنے کا ہمیں حکم دے رہی ہے ان چیزوں کو کر رہے ہیں، اور دین اسلام اور شریعت ہمیں جو چیزیں بتلا رہی ہے اس چیز کو ہم اپنے لیے ذلت سمجھتے ہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں آج ذلتی کا شکار ہم بنے ہوئے ہیں کہ یوروپ اقوام کی ہم نے نقالی شروع کر دی ہے، ان کی مشابہت اختیار کر لی ہے، ورنہ میرے بھائیوں یہ اسلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام
اسلام، ہم ایسی قوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی ہے۔ یہ اسلام بہت زبردست ہے، لیکن میرے بھائیوں آج ہم نے اس کی پیروی نہیں کی ہے، اس کی باتوں کو نہیں مانا ہے، اور اپنے تشخص کو، اپنی آئیڈینٹی کو، اپنی پہچان کو غیروں کی مشابہت اختیار کر کے کھو دیا ہے۔ اگر یورپ کے اندر کوئی نئی چیز آ گئی فوراً یہاں پر شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے اندر بھی یہود و نصارہ کی پیروی کرنے کو منع فرمایا ہے، اس لیے تو روایت کے اندر آتا ہے سحری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا ہے، تم سحری کرو، اس لیے کہ اہل کتاب یہود اور نصارہ وہ سحری نہیں کرتے ہیں۔ گویا عبادت کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیروی کرنے سے روکا ہے، اسی لیے تو محرم کا جب موقع آتا ہے اس وقت ہم روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کو۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لوگ بھی روزہ رکھ رہے ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان یہ بات بیان فرمائی، اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو 10 کے ساتھ 9 کا روزہ ملاؤں گا یا 10 کے ساتھ 11 کا روزہ ملاؤں گا۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے اندر بھی پیروی کو پسند نہیں کیا، اور ہم لوگ گناہ کے کاموں کے اندر جو ہمارے مذہب سے خارج ہے ان کاموں کو اپنی زندگی کے اندر لا کر کے ان لوگوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، حالانکہ روایت کے اندر آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا ان کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ کیوں ہم غیروں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں؟ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں ان کے مذہب کے جو تہوار ہو رہے ہیں ان کے اندر کبھی شرکت نہ کرو۔ چلو ایک بات آپ مان لو ان کا مذہبی تہوار نہیں ہے، لیکن ظاہری طور پر دیکھو کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے، اس کے ذریعے کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ گزشتہ میں نے ایک ویڈیو دیکھا، ایک آدمی پتنگ کو پکڑنے کے لیے جا رہا ہے اور اسی دوران ایک کار آتی ہے تیزی کے ساتھ اور وہ آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ ہی بتاؤ یہ اچھی چیز ہے؟ اور آپ مفتیان کرام سے پوچھو، علماء کرام سے پوچھو، جو آدمی لوگوں کے سامنے پتنگ کو پکڑنے کے لیے جا رہا ہے اس کے ایمان کا کیا حال ہے؟ آیا وہ ایمان کے اندر باقی رہتا ہے یا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے؟ آپ علماء کرام و مفتیان اعظام سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس کے ذریعے بہت سارا نقصان ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے جب وہ لوگ اس تہوار کو مناتے ہیں اس وقت میوزک ہوتا ہے، ڈھول تماشے ہوتے ہیں اور ہمارے مسلم نوجوان وہاں پر پہنچتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی نیت یہ ہوتی ہے میں دوسرے کی پتنگ کو کاٹوں گا، پہلے سے یہ نیت ہے دوسرے کو گرانے کی، اپنے آپ کو بڑا بنانے کی۔ یہ بھی شریعت کے اندر اس کی گنجائش نہیں ملتی ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے اس کے ذریعے جانی نقصان بھی ہوتا ہے، کتنے لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح گزشتہ دنوں ہمارے پڑوسی ملک کا جو رپورٹ آیا تھا 1996 سے لے کر 2006 تک کا رپورٹ جو آیا تھا اس کے اندر 251 آدمی اسی وجہ سے جن کا انتقال ہو گیا، وہ اللہ کو پیارے ہو چکے، لوگ پتنگ کو پکڑنے کے لیے جاتے تھے اور اسی درمیان ان کو دورہ لگتا ہے اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور کتنے ایسے ہیں جو ہمارے بھروچ کے اندر بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں اور ہم بارہا دیکھتے ہیں، اور کئی ہزار لوگ تو زخمی ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو یہ بھی نقصان ہے۔ دوسرا ایک نقصان یہ ہے اس کے اندر بے پردگی ہوتی ہے۔ ہم چھتر کے اوپر چڑھتے ہیں اور چھپر کے اوپر چڑھ کر کے پھر ہم پتنگ کو اڑاتے ہیں، اسی درمیان کتنی لڑکیاں بھی سامنے موجود ہوتی ہے، ان کے اوپر ہماری نگاہ پڑتی ہے۔ یہ بھی میرے بھائیو درست نہیں ہے، بے پردگی بھی ہو رہی ہے، تو ظاہری اعتبار سے بھی بہت سارے نقصانات ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو اس تہوار کو ہمیں نہیں منانا چاہیے۔ شریعت نے جس تہوار کو منانے کا حکم دیا ہے اسی تہوار کو منانا چاہیے، اور وہ بھی شریعت کی حدود کے اندر رہ کر کے، شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر کے۔ جو چیز شریعت سے خارج ہے، شریعت کی حدود سے خارج ہے، ان چیزوں کی ہمیں کبھی زندگی بھر پیروی نہیں کرنی چاہیے۔
اس لیے میں اپنے نوجوان بھائیوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں، یہ بڑی ذمہ داری کی کرسی ہے۔ آپ لوگ یوں سمجھتے ہیں میں آدھا گھنٹہ سے چلا کر چلا جاتا ہوں، میرے بھائیوں چلانا مقصود نہیں ہوتا ہے، بڑی ذمہ داری کی کرسی ہے۔ حضور کی ایک ایک بات کو، قرآن کی ایک ایک بات کو امت تک پہنچانا یہ میری ذمہ داری بنتی ہے، ہر عالم کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ امت تک یہ درد و غم کو سنائے۔ آج امت کس پوزیشن کے اندر زندگی بسر کر رہی ہے، کیا کیا خامیاں ہیں اور کیسے اس کو سدھارنا چاہیے، میرے بھائی ہر عالم کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ تو یہاں بیٹھ کر آدھا گھنٹہ میرا چلانا مقصود نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ مقصود ہوتا ہے ہمارے معاشرے کی اصلاح کیسے ہو جائے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو خرابیاں نظر آ رہی ہے وہ کیسے دور ہو، یہ پلیٹ فارم کے ذریعے میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں۔ میرے نوجوان بھائیوں، آپ اپنے تشخص کو پہچانیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے، ہم اپنی پہچان کو دیکھیں کہ ہماری پہچان کیا ہے۔ ہم حضور کی پیروی کرنے والے، اور جس تہوار کی بنیاد حضور کی گستاخی کے اوپر رکھی گئی ہو، کیا ان تہواروں کے اندر ہم شرکت کریں تو ہمارے ایمان کا کیا حال ہوگا۔ جن لوگوں نے حضور کی ذلتیں کی، حضور کی رسوائی کی، اور ان کی یاد کے اندر یہ تہوار منایا جاتا ہے اور ہم لوگ اس کے اندر شرکت کرتے ہیں، ہم خود ہی اپنے ایمان کو ٹٹولے میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا زبردست ہمیں اسلام دیا ہے کہ ہر چیز کے لیے رہنمائی ملتی ہے، کسی گوشے کے اندر ہمیں کسنا نہیں چھوڑا ہے۔ آپ علماء کرام سے پوچھئے، آپ کو تجارت کرنا ہے، آپ کو لین دین کا معاملہ کرنا ہے، آپ کو بازار کے اندر کاروبار کرنا ہے، آپ مفتیان کرام سے، علماء کرام سے پوچھئے کہ کس طرح ہمیں کام کرنا چاہیے، آپ کو رہنمائی ملے گی۔ اگر آپ اس طرح اس کام کو کرو گے انشاءاللہ ہمارے معاشرے کی اصلاح بھی ہوگی، جو خرابیاں ہمارے معاشرے کے اندر ہے وہ خرابیاں بھی دور ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہاں کی مشابہت کو چھوڑ دے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، حضور کو چاہنے والے ہیں، حضور کی پیروی کرے، حضور کا اتباع کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔